بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 268 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت وعلی ھذا الضوء یتضح ان تفرقۃ سے لے کر وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي فَلَهُ حَالَتَانِ أَيْضًا تک۔ طلاب عزیز، کلی لحاظ سے گزشتہ درس کا تسلسل ہے۔ ہماری بحث چل رہی تھی استصحاب کلی کے بارے میں۔ استصحاب کلی کی جہت اول تھی کہ استصحاب کو جاری کرنے کے بارے میں اعتراض کیا گیا ہے باب احکام میں بھی اور باب موضوعات میں بھی۔ جب یہ تبیین ہو گئی تو اس کے ذیل میں بیان کیا جا رہا تھا فرق حقیقی استصحاب فرد اور استصحاب کلی کے درمیان میں۔ آج کے درس میں پہلا نقطہ ہے استصحاب کلی اور استصحاب فرد کے درمیان فرق کی بقایا وضاحت، بقایا جملات ہیں جو بیان کیے جائیں گے۔ اس کے بعد دوسری جہت استصحاب کلی کی ہے، اقسام استصحاب کلی کو یہاں پہ بیان کیا جائے گا، جو آج کے درس میں ایک حصہ اور بعد والے دروس میں بقایا حصے کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وعلی ھذا الضوء، اور اس روشنی کی بنا پہ، یعنی فرق حقیقی بین استصحاب فرد و استصحاب کلی کے درمیان میں یتضح واضح ہو جاتا ہے کہ ان تفرقۃ بین استصحاب الفرد و استصحاب الکلی، کہ جو فرق ہے استصحاب فرد اور استصحاب کلی کے درمیان میں، وہ فرق لا تتوقف، موقوف نہیں علی دعوی تعدد فی الواقع الخارجی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ فرق تب ہے کہ جب آپ واقعی حقیقی خارجی کے بارے میں متعدد ہونے کا، ایک سے زائد ہونے کے قائل ہوں، تب آپ فرق ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وَأَنَّ لِلْكُلِّ وَاقِعًا وَسِيعًا مُنْحَازًا عَنْ وَاقِعِيَّاتِ الْأَفْرَادِ، یا مُنْحَازًا عَنْ وَاقِعِيَّاتِ الْأَفْرَادِ بھی پڑھا جا سکتا ہے، عَلَى طَرِيقَةِ الرَّجُلِ الْحَمْدَانِ فِي تَصَوُّرِ الْكُلِّيَّةِ طَبْعِي۔ اب بے شک کلی کے لیے ایک وسیع و عریض پیمانے پر حقیقت ہے جو افراد کی حقیقت سے جداگانہ ہے۔ مطلب یوں ہے کہ رجل حمدانی کی روش کے بنا پہ جو ان کا نظریہ کلی طبعی کے بارے میں ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کلی کا وجود مستقل ہے، کلی کے وجود کی واقعیت و حقیقت ہے افراد و مصادیق کے وجود سے ہٹ کے۔ وہی دعویٰ باطلتن، یہ دعویٰ کرنا باطل ہے، لما اس بات کے ثبت فی محلی، جو اپنے مقام میں ثابت ہو جی، وہ یہ کہ من ان کلی موجود بعین وجود الافراد ہے۔ کس نے کہا کہ کلی کا وجود واقعی و حقیقی ہے افراد کے وجود سے ہٹ کے؟ نہیں، بلکہ جو چیز اپنے مقام پہ ثابت ہو چکے وہ یہ ہے کہ کلی مستقلاً کوئی وجود نہیں رکھتی، کلی کا وہی افراد کے طفیل، مصادیق کے وجود کے طفیل ہی اس کا وجود ہے، ان کے وجود سے ہٹ کے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کما انہ لا موجب لارجاع الکلی فی مقام تفرقۃ المذکورۃ الی الحصۃ، جس طرح سے کوئی سبب نہیں ہے اس بات کے لیے کہ ہم کلی کو رجوع دیں، کلی کی بازگشت دلائیں فرق مذکور کے مقام میں حصے کی جانب، یعنی فرض کریں واقعیت کا ایک حصہ کلی اور دوسرا افراد ہو، ودعویٰ، اور یہ دعویٰ کریں گے ان کل فرد، کہ ہر فرد، ہر مصداق و مشخصات ارضیت، یعنی ہم یہ قائل ہو جائیں کہ ہر جتنے بھی کلی کے مصداق ہیں ان کے اندر کلی کا ایک حصہ پایا جاتا ہے، یعنی کلی ایک وسیع و عریض وجود ہے،
اس وجود کے چند حصے ہیں، جتنے مصادیق ہیں اتنے ان کے حصے، ہر مصداق کے اندر کلی کا ایک حصہ پایا جاتا ہے۔ واستصحاب الکلی عبارت عن استصحاب ذات الحصۃ، پھر اس بنا پہ کلی استصحاب کلی یہ ہو جائے گا، یعنی خود اس حصے کا استصحاب کرنا، کون سے؟ کلی کے اس حصے کا جو فرد کی صورت میں ہے، وہ استصحاب الفرد، اور فرد کو استصحاب کرنا عبارت بیان ہو جائے گا استصحاب الحصۃ مع المشخصات، یعنی پھر وہ حصے کلی کا استصحاب کرنا اپنے مشخصات کے ساتھ، یعنی اپنے مشخصات جزئی کے ساتھ، جن مشخصات کے ہوتے ہیں دوسری جزئی سے، دوسرے فرد سے جدا ہو رہا ہے وہ فرد، بل صحیح فی التفرقۃ ما ذکرنا ہو، فرماتے ہیں صحیح فرق کے بارے میں وہی نظریہ جو ہم نے بیان کیا، یعنی کہ کلی کا وجود، کلی موجود ہے، افراد کے وجود کے تو فعل مستقلاً اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہاں تک طلاب عزیز جہت اولا کے بارے میں بحث تھی، اب ہے الجہت الثانیۃ، اس سابق کلی کے ذیل میں دوسری بحث ہے فی اقسام استصحاب الکلی، استصحاب کلی کی اقسام کے بارے میں اقسام بیان کی گئی گزشتہ درس کے آغاز میں، کلی قسم اول، کلی قسم دوم، کلی قسم سوم، اس کو ترتیب سے یہاں پہ تو بیان نہیں کیا گیا، لیکن لا بلا میں انہی تین اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ مثالوں سے یہ سمجھ آتا ہے، یمکن تقسیم شک فی بقاء الکلی الی قسمین، اب ممکن ہے ہم کلی کی بقا کے اندر، یعنی کلی ہے یہ پتا ہے، اب باقی ہے یا کلی باقی نہیں ہے اس کے بارے میں شک ہو رہا ہے، اس کو کہا تھا شک در بقاء کلی، اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے دو قسموں کی جانب، کیا ہے؟ الشک، مثالیں بھی آ رہی ہیں، الشک فی بقاء الکلی غیر الناشئ من الشک فی حدوث الفرد، بقاء کلی میں شک ہے لیکن منشأ شک در حدوث فرد نہیں ہے، شک در بقاء کلی پیدا نہیں ہو رہا اس شک سے جو حدوث فرد کے بارے میں پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک۔ والآخر، دوسری قسم کیا ہے؟ الشک فی بقائہ الناشئ، اور بالکل اس پہلی کے برعکس، من الشک فی حدوث الفرد، کل بقاء کلی کے اندر شک پیدا ہو رہا ہے چونکہ فرد کے حدوث کے اندر ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہ فرد موجود ہے یا نہیں ہے۔ اب دونوں کی مثال، وہ مثال اول ہے اس کی بقاء کلی کے اندر شک جس کا منشا شک در حدوث فرد نہ ہو، مثال یہ کہ یعلم، مکلف جانتا ہے بدخول انسان ضمن زید فی المسجد، یہ جانتا ہے کہ انسان داخل ہے مسجد میں زید کے ضمن میں، یعنی انسان کے مصادیق میں سے، یعنی کلی در ضمن فرد واحد موجود ہے، ٹھیک۔ اس کو وَيُشَكُّ فِي خُرُوجِهِ، اب شک کیا جا رہا ہے کہ یہ کلی جس فرد کے ضمن موجود تھی یعنی زید، وہ زید مسجد سے باہر نکلا یا نہیں، اس کے بارے میں شک کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں شک کیا جا رہا ہے جب یہ زید کے خروج کے بارے میں شک یہ سبب بن رہا ہے کہ ہم بقاء کلی کے بارے میں شک کریں۔ مثال ثانی، اس آخر دوسرے قسم کی مثال یہ کہ ان یعلم، مکلف جانتا ہے حدوث حدث مردد بین الاصغر والاکبر، کہ مجھ سے حدث سرزد ہوا ہے، ٹھیک ہے، پیشہ حدث، لیکن یہ معین نہیں حدث کہ وہ حدث اصغر ہے یا حدث اکبر ہے، ٹھیک، یعنی حدث اصغر کہا جاتا ہے یعنی وہ حدث جس کی وجہ سے وہ اسباب جن کی وجہ سے وضو واجب ہو جاتا ہے، فرق پیشاب، پاخانہ، نیند وغیرہ، اور حدث اکبر وہ اسباب جن کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے، منی کا نکلنا وغیرہ، ٹھیک، حالت جنابت وغیرہ۔ جانتا ہے کہ حدث ہوا ہے لیکن حدث آیا حدث اصغر ہے یا حدث اکبر ہے، یعنی کلی حدث موجود رکھتا ہے لیکن معین نہیں ہے فرد اصغر و اکبر، وہی شک فی ارتفاع بعد الوضو، اب شک کیا جا رہا ہے کہ میں نے وضو تو کر لیا، ٹھیک ہے، اب شک کیا جا رہا ہے کہ وہ جو حدث تھا جس کے بارے میں یہ یقین تھا وہ حدث دور ہوا یا نہیں ہوا،
چونکہ اگر حدث اصغر تھا تو یقیناً دور ہو گیا، حدث اکبر تھا تو وضو کے ذریعے سے دور نہیں ہوتا. فإن شک مسبب عن شک فی حدوث اکبر ہے. تو یہاں پہ شک سبب ہے اس شک کا جو حدث اکبر کے بارے میں شک ہو رہا ہے. یہ عمل قسم الاول فلہو حالتان. یہ آپ نے طلاب عزیز دو قسمیں ملاحظہ فرمائی. ٹھیک، اب دونوں میں سے ہر قسم کی دو حالتیں ہیں، دو صورتیں ہیں. اب قسم اول کی دو حالتیں، دو صورتیں. ٹھیک، یہ دو جو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اب آج کے درس میں اسی قسم اول کی دو حالتوں کو بیان کیا جائے گا. پھر بعد والے درس میں دوسری قسم کی دو حالتوں کو بیان کیا جائے گا. الاولا، پہلی حالت یہ کہ ان یکون الکلی معلوما تفصیلا، یعنی کلی کے بارے میں تفصیلا معلوم ہے. تفصیلا یعنی غور فرمائے گا طلاب عزیز، یعنی کتنے اس کے فرد ہیں وہ بھی معلوم ہے، کتنے فرد کے کتنے افراد کے ضمن میں وہ کلی موجود ہے یہ بھی پتہ ہے. انسان کلی ہے، پتہ ہے، معلوم ہے، ضمن ایک فرد ہو کہ زید ہے. وہ یشک فی بقائی، اب بقائی کلی کے اندر ہمیں شک کیا جا رہا ہے. کما فی المثال مذکور، جو مثال ذکر کی گئی ایسو، چونکہ یعلم بوجود زید تفصیلا، کلی معلوم تفصیلا کیوں ہے؟ چونکہ جانا گیا کہ زید کا وجود جانا گیا ہے تفصیلا. وہنا اذا کان اثر الشرعی مترتبا علی الجامع جرا استصحاب الکلی ہے. اب یہاں پہ اگر اثر شرعی، اثر عملی جامع پر موقوف ہے، یعنی اگر آپ کہتے ہیں فرد کے بارے میں نہیں ہے تو پھر استصحاب کلی جاری ہوگا. یعنی آپ کلی انسان کا استصحاب کریں گے، شک کریں کہ اب کلی انسان وہ باقی ہے یا نہیں ہے، تو پہلے باقی تھا اب بھی باقی، شک یقین سابق شک کے لاحق موجود ہے. وہ استصحاب الکلی فی هذه الحالت جار علی کل حال. سعید فرماتے ہیں اس صورت میں جب کلی معلوم ہو تفصیلا در ضمن فرد واحد جو کہ زید ہے، اس میں استصحاب کلی ہر صورت میں جاری ہوگا. سوا ہر صورت میں مطلب یہ تفسیر ہے، سواء فسرنا استصحاب الکلی وفرقنا بینہ و بین استصحاب الفرد، چاہے ہم تفسیر کر رہے ہیں استصحاب کلی کی اور فرق ہم رکھیں استصحاب کلی اور استصحاب فرد کے درمیان میں، یا یہ فرق نہ رکھیں. فرد علی اساس کون المستصحب الوجود السعی للکلی علی طریقۃ الرجل الحمدانی، یعنی اس بنا پہ کہ مستصحب کا وجود جو سعی کلی کوشش کلی کے لیے اس روش کی بنا یا وہ کلی کے چند حصے ہیں جو حصے افراد کے اندر موجود ہیں، یا بالخارج مقدار مرآتیت العنوان الکلی، یا وہ تیسرا نظریہ جو کلی کے بارے میں ہے کہ کلی حکایت کرتی ہے ان مسادی کے بارے میں، یعنی حاکی ہے بس، نہ فقط امر ذہنی. علامہ تقدم فی الجہت السابقہ، جس طرح جہت اولا میں یہ بیان ہو چکا. اذ علی کل هذه الوجوہ تعتبر ارکان الاستصحاب تامۃ، ان تینوں وجوہ کی بنا پر ارکان استصحاب تام ہیں. جب ارکان استصحاب تام ہیں تو استصحاب کو جاری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. الثانیۃ یعنی حالت ثانیہ، دوسری حالت وہ یہ ہے کہ یکون الکلی معلوما اجمالا، کلی تفصیلا معلوم نہیں ہے، ٹھیک، کلی اجمالا معلوم ہے. ویشک فی بقاء کلا تقدیرہ ہیں، اور دونوں فرضوں میں سے ہر ایک فرض کی بنا پر کلی کی بقا کے اندر شک کیا جا رہا ہے کہ کلی موجود ہے یا نہیں ہے. مثال میں بات واضح ہوگی. کما اذا علم وجود زید او خالد فی المسجد، مثلا یقین ہے کہ مسجد میں یا زید ہے یا خالد ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے. وہ یشک کو ظاہر ہے جب یہ ان میں سے کوئی ایک کہہ تو عنوان کلی یعنی انسان ہے. وہ یشک فی بقا ہی، اب عنوان کلی کے بقا کے اندر شک کیا جا رہا ہے، سواء کان زیدن او خالدن، چاہے اس کی بقا زید کی صورت میں ہو یا خالد کی صورت میں ہو. تو فیجری استصحاب الجامع، اب استصحاب جامع استصحاب کلی یعنی اس کو جاری کیا جا سکتا ہے اذا کان اثر شرعی مترتبا علیہ، جب استصحاب جامع کے اوپر اثر شرعی موقوف ہو. ولا اشکال فی ذلک بناء علی ارجاء الاستصحاب الکلی، اور کوئی اشکال نہیں اس بارے میں کہ ہم استصحاب کلی کی کو بازگشت دلائیں، اس کو رجوع دلائیں
वाला तरीक़त रजुल हमदानी की रविश की बिना पे व बिनान अल मुख्तार यानी मरहूम शहीद सदर के इख्तियार शुदा नजरिए की बिना पर वो ये कि इरजा ही इस साब कुल्ली को आप रजू दिलाएंगे इला इस साब वाक़ बिमिक़दार मिरआतियतिल उन्वानिल इजमाली, यानी एक उन्वान जामे है कुल्ली, ठीक, वो अम्र ज़हनी के तौर पर नहीं है बल्कि इस लिहाज से कि वो अफराद से हिकायत कर रहा है। वम्मा बिनान अला इरजा इल साबिल हिस्सत है, लेकिन आप इसको इस बाना में ताबीर करते हैं कि कुल्ली के चंद हिस्से हैं, हर हिस्सा फर्द के अंदर मौजूद है, तो फ़क़त युस्तशकलो, तो इस तरह इश्काल किया जाता है कि बिअन्नहु ला यकीन बिहुदूसिन, के यकीन बिल हुदूस यानी हालत साबिका का यकीन नहीं है, अय वाहिदत मिन हिस्सतैन यानी दो हिस्सों में से किसी एक के बारे में, फ़कैफ यजरी हिसाबहुमा, जब यकीन बिल हुदूस नहीं है तो हिसाब कैसे होगा? अल्लाह लेकिन इल्ला अन तलग़ी रुकनियतल यकीन, लेकिन ये है कि आप यकीन वाले रुकन को आप मुलगा करा दें, यानी इस हिसाब के रुकन शुमार ना करें, व तस्तब्दिल बिरुकनियतिल हुदूस, और आप रुकनियत यकीन को तब्दील करें रुकनियत हुदूस में। वो युसम्मा हाज़ल क़िस्म फ़ी कलिमातिहिम बिकिल्ता हालतैहि बिल क़िस्मिल अव्वल मिन इस्ताबिल कुल्ली। आखिर में फरमाते हैं इस किस्म को उलमा की ताबीर में जो दोनों सूरतों में ना दो हालतें जो बयान हुई किस्म अव्वल की, ये इसको कहा जाता है कुल्ली, इस हिसाब कुल्ली किस्म अव्वल। तो लाभ किराम अजीज, आज का दर्स इख्तिताम को पहुंचा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।